الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات امام الانبیاء تاجدار الانبیاء شب اسرا کے دولہ اصل کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے حضرت امام شرف الدین بوصیری مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی حالات زندگی کے متعلق۔ حضرت علامہ محمد بن سعید بن حماد بن محسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اصل نام محمد اور آپ کو شرف الدین بوصیری کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ شوال المعظم 608 ہجری مصر کے قصبہ دلاس میں آپ پیدا ہوئے اور مصر کے قریہ بوصیر میں سکونت پذیر ہونے کی وجہ سے آپ کو بوصیری کہا جاتا ہے، اور اسی مہینے شوال المعظم 695 ہجری آپ کا وصال ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار پر انوار مصر کی زمین پر مرجع خلائق ہے۔ دنیا سے پردہ فرمائے 750 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آپ کی قلم سے لکھا ہوا قصیدہ آج بھی پوری کائنات میں فیض تقسیم کر رہا ہے۔ یعنی جو آپ نے قصیدہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے لکھا، جسے دنیا قصیدہ بردہ کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ بردہ کے مصنف ہیں آپ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے 750 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال کی عمر میں قرآن کریم کو زبانی حفظ کیا، اور اس کے بعد آپ نے تمام اسلامی علوم کو حاصل کیا اور اعلیٰ مہارت اور اعلیٰ مرتبے پر آپ فیض ہوئے۔ آپ نے علم حدیث، فقہ، کلام اور علم ادب، صرف و نحو میں کمال مرتبہ حاصل کیا۔ آپ نے جو مجموعہ کلام دیوان بوصیری لکھا، جس کو مصر میں کئی دفعہ چھاپا گیا، اہل علم نے آپ کی عظیم فصاحت و بلاغت کو، آپ کی شاعری کو اور ادبی جو ہے مقام اور کمالات کو داد تحسین پیش کی۔ آپ نے کئی ممالک کا سفر کیا، جن میں بیت اللہ شریف میں عرصہ دراز تک آپ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے، اور عوام الناس کو آپ نے قرآن پاک کی تعلیم دی۔ مدینہ شریف میں، اس کے بعد بیت المقدس میں
10 سال آپ نے عبادت و ریاضت کی اور عوام الناس کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ اس کے بعد آپ پھر واپس مصر کی طرف تشریف لائے اپنے علاقے میں، تو آپ نے اپنے علاقے میں آ کر شاعری شروع کی، یعنی بادشاہوں کے اور امراء کے قصیدے پڑھنا شروع کیے اور لکھنا شروع کیے۔ آپ علم میں زبردست مہارت رکھتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں تک رسائی حاصل کی، اور ایسی فصاحت و بلاغت پر آپ نے اشعار کہے کہ آپ کا کوئی دنیا میں اس وقت ثانی نہیں تھا، یعنی آپ کی مثال نہیں ملتی تھی۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زین الدین یعقوب بن زبیر جو وقت کا وزیر تھا نوکری اختیار کی، یعنی کاتب کا منصب سنبھالا لکھنے پڑھنے کا۔ آپ کاتب تھے، وزیر کے کاتب، تو شاہی کاتب ہونے کے ساتھ ساتھ پھر کچھ عرصہ آپ نے اس کام کو ترک کیا اور اپنی زندگی کو فقط اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی میں وقف کر دیا، یعنی عرصہ تک بادشاہوں کے قصیدے، بادشاہوں کی جو ہے وہ تعریف میں قصائد لکھے اور پڑھے۔ اس کے بعد ان چیزوں کو ترک کر کے اپنی ساری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثناخوانی میں، آپ کی تعریف اور آپ کی نعت خوانی میں گزار دی۔ آپ عظیم استاد تھے، مصر کی جامعہ مسجد میں آپ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ تصوف میں حضرت ابو العباس احمد مرسی شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ تھے، اور انہی سے ہی آپ نے تمام سلوک کی منزلوں کو طے کیا اور روحانی مقامات پر اعلیٰ مرتبے اور مقام پر جو ہے وہ پہنچے۔ حضرت ابو العباس احمد مرسی شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی جو سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے عظیم بانی تھے، ان کے شاگرد اور ان کے جو ہے وہ داماد تھے۔ تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پیر و مرشد تھے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علوم عربیہ میں، فصاحت و بلاغت میں آپ مشہور و معروف تھے، آپ کی مثال اس زمانے میں نہ ملتی تھی، اور آپ کو جو انعامات بادشاہوں کی طرف سے یا امراء کی طرف سے ملا کرتے، یا اپنی جو گورنمنٹ کی نوکری تھی کاتب کی، اس سے جو ہے وہ رقم جو پیسہ ملتا تھا، آپ حد درجہ سخی تھے، گھر میں پہنچنے سے پہلے آپ وہ خیرات کر دیا کرتے تھے، یعنی غرباء میں، مساکین میں، یتیموں میں، یا جو کوئی آپ سے سوال کرتا سائل تو آپ اس کو خیرات کر دیتے، یعنی آپ بہت بڑے سخی بھی تھے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک اللہ کا ولی ہو یا عالم باعمل ہو یا نیک و متقی اور پرہیزگار ہو تو وہ سخی نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا آپ حد درجہ سخی تھے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر علامہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک ہر زمانے میں بے شمار قصائد لکھے گئے، ہزاروں کی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت میں جو ہے وہ اشعار لکھے گئے، قصیدے لکھے گئے، لیکن جو علامہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ بردہ کو جو خاص مرتبہ اور جو ہے وہ مقام ملا، یہ شرف انہی کے حصے میں تھا کہ اس قصیدہ کو جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شان میں لکھا، حالانکہ اس سے قبل ہزاروں قصائد لکھے جا چکے تھے، لیکن اس قصیدے کی مقام اور شان اور عظمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود خواب میں آ کر صاحب قصیدہ بردہ کو یہ حکم فرمایا کہ اے بوصیری، جو تم نے میرے
جو ہے عظمت اور میری جو ہے وہ شان میں جو اشعار جو قصیدہ لکھا ہے اس کو سناؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاحب قصیدہ کی زبانی اس قصیدے کو سنا اور سن کر چادر عطا فرما دی، اور پھر بدنی اور روحانی تمام بیماریوں سے نجات بھی عطا فرما دی۔ ہوا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جب آپ نے یہ قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے کو آج یعنی 750 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے قطب الاقطاب اور ابدال اور صالحین لوگ اور علماء حق لوگ، ان کی مجالس میں اس قصیدہ کو پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ کیوں نہ پسند کیا جائے کہ اس قصیدے کو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاحب قصیدہ کی زبانی سنا اور ان کو چادر میں جو ہے چادر تحفے کے طور میں عطا فرما دی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پسندیدہ قصیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاحب قصیدہ کی زبانی اس کو سماعت کیا ہے۔ ان کے پڑھنے کی وجہ سے صاحب قصیدہ یعنی امام بصیری کو جو مرتبہ اور مقام اور جو شہرت ملی، وہ آج دنیا کائنات کا چپا چپا اس سے واقفیت رکھتا ہے کہ کوئی درس ایسا نہیں جس کی اسمبلی میں صبح جو ہے اس قصیدے کے چند اشعار نہ پڑھے جائیں، یا کوئی ایسی مجلس نہیں جس مجلس میں، یا کوئی ایسی محفل نہیں جس محفل کے اندر اس قصیدے کے اشعار نہ پڑھے گئے ہوں۔ یعنی یہ مقبولیت، اور پھر اس شخص کی مقبولیت جس نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کا نام ایسا اونچا اور بلند ہوا کہ عرصہ دراز محنت کرنے کے باوجود بھی وہ مرتبہ اور وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو حضور کی ثنا خوانی کرنے سے حضرت شرف الدین امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے۔ بہت کم ہی لوگ اس مقام اور مرتبے پر پہنچتے ہیں جہاں صاحب قصیدہ نے یہ قصیدہ لکھ کر یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل کیا۔ ہوا اس طرح حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار سے اس کا قصیدہ پڑھ کے آ رہا تھا کہ رستے میں مجھے ایک نورانی چہرے والا شخص ملا، اور اس نے کہا، اے بصیری، کیا تو نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ وہ نورانی چہرہ، وہ بزرگ میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ سوال کیا، ابھی جواب نہیں دیا کہ وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ میرا شب و روز، میرا دن رات، میرا لمحہ لمحہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں گزرنے لگا۔ کبھی تو آپ کے بچپن، کبھی تو رسول اللہ کی جوانی کے متعلق، کبھی آپ کی جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ مجلس برخاست کرنے کے متعلق، کبھی جو ہے وہ کفار کو دین کی دعوت دینے کے متعلق، کبھی جو ہے وہ یعنی حضور کی جو ہے وہ شب و روز کی جو زندگی بسر ہوئی، اس زندگی کے پہلوؤں میں یعنی وہ جو حالات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے، اس میں میرا شب و روز گزرنے لگا۔ یعنی دن رات 24 گھنٹے کے لمحہ لمحہ عشق مصطفیٰ میں میرا دل جو ہے وہ مچل رہا تھا، کیونکہ وہ نورانی چہرہ مجھے یہ کہہ کے چلا گیا کہ کیا تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اس بات نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا، تو میں حضور کے دیدار کی طرف میں دن رات بسر کرنے لگا۔ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا، ہر لمحہ جب دل میں عشق مصطفیٰ کی تڑپ، دیدار مصطفیٰ کی تڑپ لمحہ لمحہ جو ہے مجھے تڑپا رہی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر اس حالت میں دیکھا اور دیدار کیا کہ جیسے ستاروں کے اندر چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ میں نے نبی پاک کو اس طرح
صحابہ کرام کے اندر دیکھا، یعنی حضور کی زیارت ہوئی، حضور کا دیدار ہوا۔ پس جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں نے اپنے دل میں اس مقدس ہستی کی محبت اور زیارت سے میرا دل مسرور تھا، یعنی خوش تھا۔ اور پھر میں نے آپ کی جو ہے وہ شان میں ایک قصیدہ لکھا۔ پھر فرماتے گئے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر فالج کی بیماری نے اثر کیا، فالج کی بیماری کا اٹیک، حملہ میرے جسم پر ہوا کہ آپ کا جسم حرکت ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس بیماری نے جب مجھ پر حملہ کیا تو ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو، حکیموں کو بلایا گیا، انہوں نے میری بیماری دیکھی اور مجھے لا علاج قرار دے دیا، کہا کہ یہ بچ نہیں سکتا، یہ اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری اس بیماری سے تقریباً 14 یا 15 سال تک بستر سے نہیں اٹھے، 14 یا 15 سال تک بستر پر پڑے رہے۔ 14 یا 15 سال تک اتنا لمبا عرصہ آپ بستر کے اوپر جو ہے وہ پڑے رہے، یعنی اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے۔ فرماتے ہیں جب ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، حکیموں طبیبوں نے جب لا علاج قرار دے دیا، تو فرماتے ہیں میرے دل نے مجھے یہ کہا، بصیری آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ قصیدہ لکھ۔ تو میں نے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت میں لکھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے یہ اشعار مکمل کیے، جس رات کو یہ اشعار مکمل ہوئے اسی رات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بصیری، وہ جو تو نے میرے بارے قصیدہ لکھا ہے، جو تو نے تعریف کی ہے، جو تو نے نعت لکھی ہے، وہ ذرا نعت تو پڑھ کر دکھا سنا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری فرماتے گئے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ پورا قصیدہ سنایا۔ 161-62 اشعار تھے، ان میں سے صرف چند نہیں، 2-3 نہیں، بلکہ میں نے سارے اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سنائے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا دیدار بھی کروایا اور قصیدے کو اپنے کانوں سے سماعت کیا۔ اور جب سماعت مکمل ہو گئی، قصیدے کے جو ہے اشعار میں نے مکمل سنا دیے، تو میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے نوری، یعنی آپ کے ہاتھ مبارک میرے جسم کے اوپر جو ہے میرے آقا اپنے ہاتھوں کو پھیر رہے ہیں، اور جس طرف سے آمنہ کے لال کا ہاتھ گزرتا جا رہا ہے اللہ مجھے شفا عطا فرماتا جا رہا ہے۔ جب میں نے جو ہے وہ اشعار پورے مکمل کہہ دیے اور نبی پاک کا دیدار خواب کے اندر کر لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ آمنہ کے لال نے میرے جسم پر اپنے نوری ہاتھوں کو پھیرا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ آمنہ کے لال نے جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی چادر مبارک کو میرے اوپر ڈال دیا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں جس وقت میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا چادر میرے پاس تھی اور بیماری کا نام و نشان نہ تھا، چادر میرے پاس تھی، بیماری کا نام و نشان تک نہ تھا، اور میں اٹھا، خوش و خرم اٹھا۔ کیوں نہ خوش و خرم ہوتے، کیوں نہ خوشی سے مسکراتے کہ 14-15 سال کے بعد تمام جو ہے وہ ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کے لا علاج کرنے کے بعد آمنہ کے لال نے کرم فرمایا، اور جو ہے وہ اس جو ہے قصیدے کی برکت سے آمنہ کے لال نے اپنا دیدار بھی کروا دیا اور بیماری کو بھی ختم فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رافع نافع دافع شافع۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، کریم آقا نے ان سے بیماری کو دور فرما دیا اور بیماری سے نجات عطا فرما دی، اور اس قصیدے کو پسند فرمایا اور سنا، گویا
کہ جو شخص اس قصیدے کو پڑھے گا آمنہ کے لال کے دل کو سرور جو ہے وہ ملے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے وہ خوشی نصیب ہوئی، جس نے حضور کو راضی کر لیا اس نے تو خدا کو راضی کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے، کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب تم میرے محبوب کی اتباع کر لو گے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی محبوب کی محبت کا دم بھر لو، محبوب کی غلامی اختیار کر لو، محبوب کے قوانین پر عمل کر کے زندگی کو بسر کر لو، محبوب کی پیروی کر لو۔ محبوب کی جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تم محبوب کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو بسر کرو گے تو تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ فرمائے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو یہ تب ہوگا جب تو اللہ کے محبوب سے محبت کرے گا، اللہ کے محبوب کی اتباع کرے گا، اللہ کے حبیب کی پیروی کرے گا، اللہ کے محبوب کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اللہ خود کہے گا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ خود کہے گا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے۔ یعنی تو رب کے محبوب کو محبوب بنا لے تو اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں صبح اٹھا تو میں صبح اٹھ کر صحیح سلامت، حالانکہ پورا جسم مفلوج تھا، فالج زدہ تھا، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، جو ہے وہ آپ 14 یا 15 سال گھر کے جو ہے مکان سے باہر نہیں آئے، اس قدر جو ہے بیماری تھی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، قصیدہ لکھا، حضور کی شان بیان کی، عظمت کا اظہار کیا، حضور کی حالات زندگی کے چند پہلوؤں میں سے جو ہے ان کی تعریف کی، تو اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا، خواب میں زیارت بھی کروائی، اور زیارت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بیماری ہٹا دی، دور فرما دی، آپ کا جسم صحیح سلامت ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت جو ہے وہ میں صبح اٹھ کر میں اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف، یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، اس قصیدے کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، یہ قصیدہ فقط میں نے لکھا اور میں نے اپنے آقا مدینے والے تاجدار امام الانبیاء کو سنایا۔ اس کے علاوہ نہ اس قصیدے کے بارے میں کسی اور بندے کو علم تھا، نہ میں نے کسی کو سنایا تھا۔ اسی رات تو سنایا تھا، اسی رات تو دیدار ہوا تھا، کسی اور بندے کو اس کی خبر نہ تھی۔ فرماتے ہیں جب گھر سے نکلا، مسجد کا رخ کیا، رستے میں نے دیکھا قطب الاقطاب ابو الرجا الصدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تشریف فرماتے رستے میں، انہوں نے مجھے دیکھا اور فرمایا اے بصیری قصیدہ تو سنا، اے بصیری قصیدہ تو سنا۔ میں نے ان کو دیکھ کر میں نے کہا کون سا قصیدہ؟ قصیدے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے لکھے ہیں، کس قصیدے کی بات کر رہے ہو؟ تو حضرت شیخ قطب الاقطاب ابو الرجا صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بصیری جو رات کو تو نے آمنہ کے لال کو سنایا ہے وہ قصیدہ سنا دے۔ ملا کہتا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ نبی کے غلاموں کی نگاہ کا علم یہ ہے۔ فرمایا اے بصیری رات جو قصیدہ تو نے آمنہ کے لال کو سنایا ہے وہ سنا دے، اور اس کے اشعار بھی پڑھے، اس قصیدے کے اشعار بھی پڑھے، اور کہا یہ اشعار جو تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے ہیں وہ سنا دے۔ میں نے حیرت سے پوچھا اے شیخ ابو الرجا یہ شعر تو میں نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں سنائے، آپ کو ان کے بارے میں کیسے علم ہو گیا؟ تو حضرت شیخ ابو الرجا صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بصیری
جب تم یہ اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے میں بھی اس جگہ وہاں موجود تھا اور سن رہا تھا. یہ بیٹھے ہوئے گلی میں ہے اور رات خواب امام بصیری کو آ رہا ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو اشعار تم نے نبی پاک کو رات کو سنائے تھے میں بھی مجلس میں موجود تھا اور سن رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، امام بصیری فرماتے ہیں اس کے بعد بس یہ اشعار میں نے اس وقت کے قطب الاقطاب شیخ ابو الرجاء الصدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ لکھوائے تو اس کے بعد بس لکھوانا تھا کہ یہ اشعار یہ قصیدہ پوری کائنات میں جو ہے وہ مشہور و معروف ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے ہم کہتے ہیں آقا کرم فرمائے ہم پر بھی، ہم بھی آپ کے امتی ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں اور ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. آقا ہمارے اوپر بھی چاروں طرف سے پریشانیوں اور مصائب کے، ظلم کے اور جو ہے کفار و مشرکین کی بربریت کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں. اسلام کی جو ہے وہ اس جو ہے پروان چڑھتی ہوئی پروان کو ہر طرف کفار و مشرکین سازشیں کر کر کے اس کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے نام لیووں کو اور اپنے کلمہ گو لوگوں کو جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے سازشوں کا نشانہ بنا کر ان کو جو ہے ختم کرنے کے درپے ہے. آقا ہماری بھی جو ہے وہ بستیوں پر، ہمارے بھی ملکوں پر، ہمارے بھی جو ہے وہ علاقوں پر نظر کرم فرمائیے. اس طرح نظر کرم فرمائیے جس طرح آپ نے امام شرف الدین بصیری پر نظر کرم فرمائی تھی. ہمارے دکھوں کو بھی دور کیجئے، ہماری مشکلات کو بھی حل کیجئے. آقا آپ مشکل کشا ہیں، آپ ہماری مشکلات کو دور فرمائیے. آقا آپ حاجت الروا ہیں، آپ جو ہے حاجتوں کو پورا فرمانے والے ہیں. ہماری حاجات کو بھی اللہ کی بارگاہ سے کب جو ہے وہ پورا فرما دیجئے. یا رسول اللہ ہم سے بھی کفار و مشرکین کی جو ہے یہ جو سازشیں ہیں ان کو پارا پارا کر کے ان کے شکنجوں سے ہمیں نجات دیجیے. یا رسول اللہ شیطان ہمارے اوپر غلبہ کیے ہوئے ہیں، ہم خواہشات کے پجاری بنے ہوئے ہیں. آقا آپ اگر نظر کرم فرما دیں تو شیطان نیست و نبود ہو کر رہ جائے گا، ہماری زندگییں سنور جائے گی. اس لیے کوئی کہنے والا کیا خوب کہتا ہے کہ کدی آہو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آہو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، اساں گناہگاراں راہ تیرے ملے یا رسول اللہ، اساں گناہگاراں راہ تیرے ملے یا رسول اللہ. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آقا جس طرح آپ نے اپنے اس عاشق کو خواب کے اندر آ کر اپنا دیدار کروایا تھا، کبھی جو ہے ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے بھی خواب کے اندر آ کر اپنا جلوہ دکھا دیجئے. آقا رحمت اور کرم کی نگاہ فرمائیے ہم نکموں اور گناہگاروں پر. جب آپ کی نگاہ ہو جائے گی ہماری اجڑی جو ہے وہ ہماری اجڑی جو ہے دل کی بستی اور ہمارا اجڑا ہوا گھر یہ آباد ہو جائے گا. وہ وعدہ جب آنے کا ایک بار کریں گے، وہ وعدہ جب اگر آنے کا ایک بار کریں گے، پسے مرگ انہی راہوں سے ہم پیار کریں گے اور جب آباد کر کے وہ ہمیں جانے لگیں گے تحفے میں ہم انہیں دل و جان جو ہے وہ دل و جان پیش کریں گے. اور جو ہے وہ کہنے والے نے کیا یہ خوب کہہ دیا کہ جب آقا آپ ہمارے اوپر نظر فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے اور ہمیں بھی دیدار کروائیں گے تو ہم آپ کی ان راہوں پر قربان ہو جائیں گے جن راہوں سے آپ گزر کر جو ہے وہ ہمیں اپنا دیدار کروائیں گے. الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ قصیدہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو پڑھا گیا تھا، حضور نے دیدار کروایا اور جو ہے وہ چادر عطا فرما دی. بردہ کہتے ہیں کیونکہ اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بردہ، قصیدہ بردہ شریف. قصیدہ یعنی تعریف اور بردہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو، یعنی چادر والا قصیدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر حضور حضرت امام شرف الدین بصیری کو چادر عطا فرما دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آج پھر یہ
قصیدہ 750 سال سے قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت شیخ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جناب بندہ جس وقت اس قصیدے کے متعلق ملک کے بادشاہ کو اور اس کے وزیر بہاؤالدین کو جب یہ پتہ چلا کہ شرف الدین بوصیری نے ایک جو ہے وہ قصیدہ حضور کی شان میں لکھا، جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے ان کو اپنا دیدار کروایا اور ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور فالج کی بیماری دفع ہو گئی اور ان کو حضور نے چادر عطا فرما دی، تو ملک کے بادشاہ نے اور وزیر جو ہے بہاؤالدین نے وہ قصیدہ وہ منگوایا اور اس کی جو ہے وہ نقل کی، یعنی اس قصیدے کے اوپر سے وہ جو ہے وہ اشعار جو ہے وہ تحریر کر لیے اور اپنے پاس رکھ لیا، اور وزیر نے یہ وعدہ کیا کہ میں روزانہ ننگے سر اور ننگے پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصیدے کو روزانہ جو ہے وہ عاصی کے طور پر سنوں گا۔ اور پھر اس وزیر نے ایسے ہی کیا، اس قصیدے کو روزانہ سنتا تو اس قصیدے کی برکت سے کئی مشکلات جو ہے وہ دور ہو جایا کرتی تھی اور کئی اس کی حاجتیں پوری ہوا کرتی تھی، کئی جو ہے پریشانیاں دور ہوتی اور کئی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ منزلیں طے ہوتی، حتیٰ کہ پھر اس کا جو یعنی بادشاہ کا جو وزیر تھا، وزیر بہاؤالدین، اس کا جو منشی تھا سعد الدین فاروقی، وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور آنکھوں سے اس کی بینائی ختم ہو گئی، اور جب بینائی ختم ہوئی یعنی وزیر کے منشی کی جب بینائی ختم ہوتی ہے تو اس کو رات کسی نے خواب میں کہا کہ اپنے وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ بردہ دے دے اور اس بردے کو اپنی آنکھوں پر رکھ لے تو انشاءاللہ بردے کی برکت سے تیری بینائی لوٹ آئے گی۔ جس وقت وہ اٹھا اور اپنے وزیر کے پاس پہنچا، اس نے کہا بردہ دیجئے، انہوں نے کہا بردہ تو مجھے نہیں معلوم کیا ہے، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت میرے پاس ہے، وہی تو بردہ تھا، یعنی قصیدہ بردہ وہی تو تھا۔ اس نے کہا وہی دیجئے، تو جب وہ قصیدہ لیا اور پھر سعد الدین فاروقی کی جب آنکھوں پر رکھا گیا تو اور ساتھ یہ قصیدہ بردہ پڑھا گیا، اس کی پڑھنے کی وجہ سے اور آنکھوں پر رکھنے کی وجہ سے گئی ہوئی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹ آئی، گئی ہوئی بینائی یعنی نبینا بینا ہو گیا اس کی برکت سے۔ اس کی جو ہے وہ اور بھی بے شمار برکات ہے، اس لیے جو ہے تمام اولیاء امت اور صالحین اور علماء حق اور جو ہے صالحین لوگ اولیاء اللہ اس قصیدے کا ورد کرتے گئے، اس کا وظیفہ کرتے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اعلیٰ مقامات پاتے گئے اور بے شمار بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے گئے اور بے شمار بیماریوں سے ان کو نجات مل جاتی ہے اور بے شمار آفات و بلیات سے ان کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آج تک اس قصیدہ کی یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، عربی میں یہ لکھا ہوا ہے، اس قصیدہ کے چند اشعار میں پڑھ دوں۔ یہ قصیدہ عالم پڑھتے گئے، عام لوگ پڑھتے گئے، ہر ملک اسلامی میں اس کو پڑھا جاتا ہے، ہر درس کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے اور جو ہے اللہ کے ولی صالحین لوگ جو ہے اس کی جو ہے اس کا وظیفہ کرتے ہیں اور عام لوگ جو ہیں ان کی زبانوں پر بھی یہ آنے والا قصیدہ ہے عربی میں 160 61 یا 62 اشعار ہیں اس کے، لیکن جو ہے یہ تو ہر کسی کو ہی آتا ہے شعر، جو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم واغفر لناشدها واغفر لقارئها سلتك الخير يا ذا الجود والكرم ثم الرضا عن ابي بکر وعن عمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعثمان ذی الکرم یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند خلوق الحادث والامم۔ یعنی یہ عربی اشعار آپ نے لکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور نہایت ہی اس میں جو ہے باریک باتیں اور لطیف چیزیں ہیں،
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مختلف پہلوؤں پر یہ جو ہے وہ اشعار لکھے گئے ہیں۔ تو اس قصیدے کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دیدار بھی کروایا اور ان کی جو ہے لا علاج بیماری اس سے شفات جو ہے اس سے جو ہے وہ نجات بھی عطا فرمائی، اور جو ہے وہ چادر تحفے میں چادر عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر، مصر میں آپ کا مزار پر انوار ہے، اس کی جو ہے وہ در و دیوار پر یہ قصیدے کے اشعار آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ترکیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی مدینہ شریف، حضور کا روضہ گنبد اطہر، اس کی جو ہے در و دیوار اور کنگریوں پر اور حضور کی جالیوں پر اور جالیوں کے اوپر ان اشعار کو کندہ کروایا، لکھا، اور یہ اشعار یہ حضور کے روضہ مبارک پر بھی لکھے ہوئے تھے اور مسجد نبوی شریف میں بھی لکھے ہوئے تھے۔ یعنی کتنی مقبولیت، کتنی جو ہے اپنے اس قصیدے کو کتنی مقبولیت حاصل ہوئی، اور ان اشعار کو کتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ یہ اشعار آپ نے تو لکھے تھے ایک بند حجرے میں اور بستر کے اوپر لیٹے ہوئے اور بیماری کی حالت میں لکھے تھے۔ مشہور و معروف ہونا یہ پوری دنیا کے چپے چپے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے پوری دنیا کائنات کے چپے چپے میں جو ہے یہ مشہور و معروف ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آج تک اس قصیدے کی 90 سے زیادہ شرح کی گئی، یعنی عربی میں لکھا ہوا ہے تو مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم، اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر نیچے شرح لکھی ہے، یعنی 90 سے زیادہ اس کی شرح کی گئی اور بے شمار اس کے تراجم ہوئے، یعنی اس کے ترجمے ہوئے بے شمار، اور ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، انگلش میں ہوا، جو ہے فارسی میں ہوا، اردو میں ہوا، ہر طرح اس کا ترجمہ کیا گیا، اور ہر اسلامی ملک کے اندر اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو دل میں جو ہے وہ سرور پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اور جو ہے وہ کر دوں، سرور والی بات آئی تو کر دوں، جس طرح آپ باہر نکلے تھے امام شرف الدین بصیری، تو رستے میں وہ قطب الاقطاب مل گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ بصیری وہ قصیدہ سناؤ، کون سا قصیدہ جو رات کو پڑھ کر سنایا تھا، یہاں یہ لفظ بھول گیا میں، وہ پڑھنا تھا سرور والے۔ وہ فرماتے ہیں قطب الاقطاب، فرماتے ہیں بصیری میں اس مجلس میں تھا جب تو سنا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا حضور اس طرح جھوم رہے تھے جیسے درخت کی پھلوں کی ٹیڑی جھوم رہی ہے۔ قطب الاقطاب شیخ ابو رجا الصدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب تو پڑھ رہا تھا حضور کا وجود مبارک، جسم مبارک اس طرح جھوم رہا تھا، اس طرح ہل رہا تھا جیسے پھلدار ٹہنی جو ہے ہوا کے جھونکوں سے ہلتی ہے، ہوا کے جھونکوں سے ہلتی ہے، اس طرح رسول اللہ کو میں نے وہاں جھومتے ہوئے دیکھا۔ آج بھی جب یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے پوری مجلس جھوم جایا کرتی، پوری مجلس جھوم جایا کرتی، اس میں اللہ نے تاثیر ایسی رکھی، یعنی قلب کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور اس کو جو ہے وہ یعنی چادر کو حضور نے چادر عطا فرما دی، اور یہ اس کا جو ہے قصیدے کا نام قصیدہ بردہ رکھ دیا گیا۔ اب کوئی کہتا ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، زیارت تو چلو ہو سکتی ہے، چادر کیسے مل گئی؟ زیارت تو ہو سکتی ہے، چادر کس طرح ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، چادر حضور علیہ السلام نے اپنے ثنا خانوں کو اپنی زندگی میں بھی چادر عطا فرمائی، اپنی زندگی میں بھی، ظاہری زندگی میں بھی چادر عطا فرمائی۔ حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، وہ اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور کی بارگاہ میں جب اسلام قبول کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے، جب انہوں نے اشعار پڑھے تو حضور نے ان کو چادر عطا فرمائی، برد یمانی یعنی چادر عطا فرما دی تھی۔ وہ چادر آپ کے پاس رہی تبرک کے طور پر، اور حضرت امیر معاویہ نے اس کو 10,000 درہم سے خریدنا چاہا، آپ نے انکار کر دیا، پھر ان کے وصال کے بعد حضرت امیر معاویہ نے 30,000 درہم سے اس چادر کو حاصل کیا۔ تو جیسے حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے صحابہ کو جنہوں نے قصیدہ پڑھا، جنہوں نے حضور کی شان میں تعریف کی، تو حضور نے جو ہے تحفہ دیا، اسی طرح حضور نے حضرت امام شرف الدین بصیری کو
सोते हुए तोहफा दिया। और कोई कहे कि ये कैसे दिया, तो मैं ये कहूँगा जिस तरह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बाप को अपनी रीश मुबारक के 2 वाल अता फरमा दिए थे ख्वाब में, और जब वो उठे थे उन्होंने ख्वाब में देखा था हुजूर को, और दिल में तमन्ना थी कि हुजूर अपने वाल दे दें, और हुजूर जाते हुए 2 वाल दे गए। जब शाह अब्दुल रहीम उठे, जागे, बेदार हुए, वाल नहीं थे तो वो परेशान हुए, तड़पे, फिर सो गए, तो हुजूर फिर ख्वाब में आ गए। फरमाने लगे, बेटा मैंने इतियाद से उन दोनों मुँहे मुबारक को तेरे तकिए के नीचे रख दिया है। फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद उठे, जब तकिया उठाया हुजूर के 2 वाल नीचे मौजूद थे, और वो अरसा दराज उनके पास रहे, डिबिया में बंद थे, और वो दीदार करवाया करते थे लोगों को। और लोग पूछते कि ये हमें कैसे मालूम हो कि ये हुजूर के हैं, तो वो फरमाते, आओ तुम्हें ये तो पता है कि हुजूर जब धूप में जाया करते थे बादल साया करता था, इन वालों को धूप में ले जाते हैं, हुजूर के होंगे तो साया, फिर बादल साया करेगा, फिर धूप में लेकर जाते, फौरन बादल का टुकड़ा आता और उनके ऊपर साया कर देता। और अगर वो छावें यानी साए में लेकर आते तो साया ख़त्म हो जाता, धूप में लेकर जाते तो बादल साया करता। और वैसे वो लेटे रहते डिब्बी में, अगर कोई पढ़ता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दोनों वाल खड़े हो जाया करते थे अंदर। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो दोनों वाल खड़े ना हुए तो आप जान गए कि मजमे में कोई शख्स नापाक है। आपने फरमाया, जाओ दोबारा तुम वुज़ू करके आओ। सब जब वुज़ू करके आए, जब आका दुरूद सलाम पढ़ा, वाल दोनों खड़े हो गए, वाल दोनों खड़े हो गए। एक दलील ये दे, जैसे शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी को अपने वाल दे गए, इसी तरह शेख शरफुद्दीन बुसीरी को अपनी चादर अता फरमा गए। आखिरी बात, जिस तरह जो है वो हज़रत मोहम्मद बिन हसन अल हुमैमी रहमतुल्लाह तआला को ख्वाब में हुजूर ने रोटी अता फरमा दी। उन्होंने ख्वाब में आधी खा ली, आधी हाथ में थी। जब उनकी आंखें खुली तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अता की हुई वो रोटी आधी हाथ में मौजूद थी। जैसे उनको रोटी अता फरमा गए, इसी तरह शरफुद्दीन बुसीरी को अपनी चादर अता फरमा गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अज-जामिउ सहीह बुखारी में और जामिउ सहीह मुस्लिम में, यानी मुत्तफ़क़ुन अलैहि ये हदीस है, सियासता की इन दोनों किताबों के अंदर ये हदीस है, और भी मुतअद्दिद किताबों के अंदर ये हदीस है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। शैतान हर सूरत बना सकता है लेकिन मोहम्मद अरबी की सूरत नहीं बना सकता। हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। और एक दूसरी हदीस में फरमाया, आन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा वला यतमस्सलु शैतान बी। ये भी बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है। हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब मुझे जागते हुए देखेगा। जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो अन करीब मुझे जागते हुए देखेगा, क्योंकि वला यतमस्सलु शैतान भी, शैतान मेरी सूरत बना सकता नहीं। तो लिहाजा कई ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने नबी पाक को ख्वाब में देखा, और कई ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने ख्वाब में भी देखा है और जागते हुए ज़हरी भी देखा है। हज़रत शेख अबुल मसूद रहमतुल्लाह तआला अलैह वो हर नमाज के बाद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया करते थे। हज़रत शेख अबुल मसूद एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हर नमाज के बाद हुजूर का दीदार करते और हुजूर से मुसाफा किया करते थे। और हज़रत शेख अबुल अब्बास कहते हैं, खुद कहते हैं, हर साथ नबी का दीदार करता हूँ, अगर एक साथ भी दीदार न करूँ तो मैं खुद अपने आप को मुर्तद होने का फतवा देता हूँ। फरमाते हैं, हर साथ नबी का दीदार करता हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर को ज़हरी देखा करते थे, और इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला ने 75 मरतबा नबी पाक को जागते हुए देखा है। जागते हुए देखा। कई बुजुर्गों ने मुसाफा किया, कईयों ने मुआनका किया, यानी हुजूर से गले मिले, कईयों ने हुजूर से हदीसों के मुतल्लक पूछा, और कईयों ने अपनी हाजतें पेश की। तो लिहाजा हर आँख तो यहाँ नहीं पहुँच सकती, हर आँख वहाँ नहीं पहुँच सकती। जो आँख इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज़ है, जो दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से भरा हुआ है, वही वहाँ पहुँच सकता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान ज़िंदा पीर विज़िट कीजिए।
مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔